جائزے میں دیکھتے ہیں کہ شادی کی تنسیخ کے اصل ٹھوس قانونی حقوق کیا ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ شادی کو باضابطہ ختم کرنے کی اصل قانونی وجوہات کیا ہیں؟ یہاں بنیادی تصور بڑا واضح ہے، مخصوص شرائط پر عدالت سے ڈگری لے کر رشتہ قانونی طور پر ختم کرنا۔ وقت کے ساتھ ہونے والی غفلت، مثلاً شوہر کا لاپتہ ہونا یا نفقہ نہ دینا، تنسیخ کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب ذرا ایک انتہائی سنگین پہلو پر بات کرتے ہیں، شوہر کے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر قانونی تنسیخ۔ مار پیٹ، جسمانی تشدد اور گھریلو زیادتی کو قانون شادی ختم کرنے کی بالکل واضح اور ٹھوس بنیاد مانتا ہے۔ بدنام زندگی گزارنا، مذہبی فرائض سے روکنا یا بیویوں کے درمیان غیر مساوی سلوک بھی صریح ظلم تصور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صحت کے سنگین مسائل بھی تنسیخ کی بالکل جائز وجوہات بن سکتے ہیں، جیسے کہ شوہر کا مسلسل پاگل پن، جذام، خطرناک بیماریاں یا پھر نکاح کے وقت سے ہی نامرد ہونا۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ولی کی طرف سے کرائی گئی کم عمری کی شادیوں کو ختم کرنے کا ہے۔ کم عمری کی شادی کو تعلقات قائم نہ ہونے پر 18 سال سے پہلے رد کیا جا سکتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شوہر کا دوسری شادی کرنا بھی نکاح کے خاتمے کی ایک جائز وجہ ہے۔ ان معاملات میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عدالتیں کچھ مخصوص حالات میں قانونی مہلت دیتی ہیں۔ لاپتہ شوہر کی ڈگری 6 ماہ رکی رہتی ہے، واپس آ کر فرائض کی یقین دہانی پر منسوخی ممکن ہے۔ نامردی کے مقدمات میں عدالت شوہر کو اپنی صحت یابی ثابت کرنے کے لیے پورا 1 سال دے سکتی ہے۔ یاد رہے، اگر شوہر لاپتہ ہے تو قانون کے مطابق اس کے ممکنہ ورثاء کو نوٹس دینا بالکل لازمی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی ان ازدواجی اور خاندانی قوانین پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام چھوڑنے سے شادی خود بخود ختم نہیں ہوتی، خاتون مہر کے حق کے ساتھ تنسیخ کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ آخر میں سوچنے کی بات ہے، ان قانونی حقوق کی آگاہی ایک کمزور عورت کا مستقبل کیسے بدل سکتی ہے؟